شریف میں پہنچ کر کے عرس مبارک میں حاضر ہو کر کے ہم لوگوں کو سن لینا چاہیے، اور جب جیسے ہی ہم لوگ سن لیں گے ویسے ہی ہم لوگ جو ہے رحمت پانے والے ہم لوگ ہو جائیں گے جی۔ عرس مبارک کا مجلس میں ہم لوگ جو ہے مراد پانے والے ہم لوگ ہو جائیں گے، ہم لوگ جو ہے بے مراد نہیں رہ جائیں گے، ہم لوگ بے مراد نہیں رہ جائیں گے بلکہ ہم لوگ بامراد ہو جانے والے ہیں جی۔ ہم لوگوں کا آرزو تمنا ہم لوگوں کا پورا ہو جانے والا ہے جی۔ ہم لوگوں کو دلی ارادہ دلی مراد جو ہے ہم لوگوں کو مل جانے والا ہے جی۔ مریدوں کے اوپر جو ہے اس کا پیر مرشد جو ہے بہتر قرآن پڑھنے والے ہیں جی۔ مریدوں کے اوپر اس کا پیر مرشد بہتر قرآن پڑھنے والے ہیں، اس کا مرشد سے جو ہے بہتر کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں ہے، کیونکہ ایک مرید کو جو ہے ایک مرید کا رہبر جو ہے اس کا پیر مرشد ہی نظر میں آ رہا ہے جی۔ ایک مرید کا رہبر جو ہے یعنی کہ راہ بتلانے والا، راہ دکھلانے والا، اس کا مرشد سے بہتر کوئی نظر میں نہیں آ رہا ہے جی۔ ایک مرید کے لیے اس کا پیر مرشد سب سے بہتر راہ دکھلانے والا ہے جی۔ اور جب ایک پیر مرشد جب اپنے مریدوں کو راہ دکھلاتے ہیں تو قرآن ہی سے راہ دکھلاتے ہیں جی، قرآن ہی سے راہ دکھلاتے ہیں، قرآن ہی سے راہ دکھلانے والے نظر میں آ رہے ہیں۔ مریدوں کے اوپر جو ہے اس کا مرشد جو ہے بہتر قرآن پڑھنے والے ہیں، بہتر قرآن پڑھ کر سنانے والے ہیں، قرآن کو بیان کر کے سنانے والے نظر میں آ رہے ہیں۔ تمام مریدوں کے اوپر جو ہے فروا کہمری جو ہے بہتر قرآن پڑھنے والے نظر میں آ رہے ہیں۔ مرشد صوفی حمید فروا کہمری جو ہے بہتر قرآن پڑھنے والے نظر میں آ رہے ہیں۔ ثم إنا لئنا بیانا ثم إنا لئنا بیانا، پھر تحقیق کیا ہم نے اوپر تیرے بیان اے محمد، پھر تحقیق کیا ہم نے اوپر تیرے بیان۔ تو امتوں کے اوپر جو ہے نبی بیان کرنے والے نظر میں آ رہے ہیں، امتوں کے اوپر نبی بیان کرنے والے نظر میں آ رہے ہیں، اور بندہ کے اوپر جو ہے اللہ خود بیان کرنے والا نظر میں آ رہا ہے جی۔ امتوں کا نزدیک جو ہے نبی خود ہی قرآن پڑھنے والے نظر میں آ رہے ہیں، اور بندہ کا نزدیک اللہ خود قرآن پڑھنے والا نظر میں آ رہا ہے، کہ اللہ خود قرآن پڑھنے والا نظر میں آ رہا ہے۔ اور مریدوں کے نزدیک جو ہے اس کا پیر مرشد جو ہے بہتر قرآن بیان کرنے والے نظر میں آ رہے ہیں جی، بہتر راہ دکھلانے والے نظر میں آ رہے ہیں، کیونکہ اس کا مرشد سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ اس کا مرشد جو اس کو راہ دکھلائے گا وہ راہ جو ہے کوئی دکھلانے والا نہیں ہے، کیونکہ مرشد جب راہ دکھلاتا ہے تو اس راہ میں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر میں آتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے اوپر جو ہے اللہ نظر میں آ جاتا ہے۔ مرشد جو راہ بتلاتے ہیں وہ راہ ایسا نظر میں آ رہا ہے کہ اس راہ میں نبی بھی حاضر ہے، اس راہ میں نبی کی بھی ملاقات ہے، اس راہ میں اللہ کا بھی ملاقات نظر میں آ رہا ہے جی۔ تو مرشد سے بہتر کوئی مریدوں کے اوپر جو ہے قرآن پڑھنے والا نہیں ہے، اور ہم لوگوں کے اوپر جو ہے فروا کہمری سے بہتر کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں ہے، کہ آج بھی عرس مبارک میں آپ لوگ حاضر ہیں، آج بھی آپ لوگ عرس مبارک میں حاضر ہیں، آپ قرآن بیان سن رہے ہیں، تو یہ قرآن بیان جو ہے جو آپ لوگ سن رہے ہیں یہ سنانے والے فروا کہمری خود ہی نظر میں آ رہے ہیں جی، اور اس عرس مبارک میں آپ لوگوں کا حاضر کرنے والے بھی فروا کہمری خود ہی نظر میں آ رہے ہیں جی، کیونکہ فروا کہمری جو ہے زندہ پیر نظر میں آ رہے ہیں، فروا کہمری جو ہے زندہ پیر نظر میں آ رہے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی مردہ کو زندہ کیے، شیخ عبد القادر جیلانی جو ہے مردہ کو زندہ کر دیے، اور صوفی فروا کہمری صاحب اپنے زمانہ میں جو ہے مردہ دلوں کو جو ہے ہدایت کر دیے ہیں، جو وہ دل آج محمد کو انسان بشر نہیں دیکھ رہا ہے بلکہ محمد کو وہ رحمان ہی دیکھنے والا ہو رہا ہے۔
زمانہ جب شیخ عبد القادر جیلانی کا تھا، یعنی کہ بڑے پیر صاحب، تو وہ اپنے زمانہ میں مردہ کو زندہ کیے ہیں. یہ بات سچ ہے، یہ بات حقیقت ہے کہ اپنے زمانہ میں وہ مردہ کو زندہ کر دیے اپنا حکم سے. اور ایک یہ زمانہ نظر میں آ رہا ہے کہ اس زمانہ میں جو ہے فروا گہمری جو ہے مردہ دلوں کو جو ہے ہدایت کر کے زندہ کر دیے ہیں جی. جو دل جو ہے روشن ہو گیا ہے، اور اس دل کے روشنی میں وہ جو ہے اپنے نبی کو بھی دیکھنے والا ہو رہا ہے، اور اپنے نبی کے شکل اور صورت میں اپنے معبود کو بھی دیکھنے والا ہو جا رہا ہے. فروا گہمری کا قرآن پڑھنا ایسا نظر میں آ رہا ہے فروا گہمری کو قرآن پڑھنا ایسا نظر میں آ رہا ہے کہ مردہ دل جو ہے وہ زندہ ہو جا رہا ہے، گمراہ دل جو ہے وہ ہدایت پا جا رہا ہے. اس لیے اللہ قرآن پڑھنے والوں کو بھیج دیا، اس لیے اللہ قرآن پڑھنے والوں کو اللہ بھیج دیا. والذی وہی اللہ باعث ہے جس نے بھیجا ہے فی الامیین ابھی جن پڑھو کے رسول منہم رسول انہی میں سے یتلو کلام کرتے ہیں علیہ اوپر ان کے آیات ہی قرآن کی آیتیں، قرآن کا آیت پڑھ رہے ہیں. کیونکہ امت تو ان پڑھ نظر میں آ رہے ہیں نا، امت کو پڑھنے نہیں آتا ہے. امتوں کے سامنے جو ہے نبی پڑھنے والے نظر میں آ رہے ہیں. امتوں کے سامنے جو ہے نبی پڑھنے والے نظر میں آ رہے ہیں. اب مردوں کے سامنے جو ہے قرآن کے آیتیں جو ہے پھر مرشد لوگ پڑھنے والے نظر میں آ رہے ہیں جی. اس لیے اللہ بھیجا قرآن کی آیت پڑھنے کے لیے، اللہ اس لیے بھیج دیا والذی وہی اللہ باعث جس نے بھیجا ہے فی الامیین ابھی جن پڑھو کے رسول منہ رسول انہی میں سے یتلو کلام کرتے ہیں علیہم اوپر ان کے آیات ہی آیتیں ان کی، یعنی کہ قرآن کی آیتیں. کہ آج نبی آج آئے ہیں، آج نبی جو ہے آئے ہیں، آ کر کے حاضر ہوئے، تبھی جو ہے آج تمام مومن مسلمان لوگ جو ہے قرآن کے آیتیں جو ہے سننے والے بنے. قرآن سننے والے کہاں سے بنے؟ آج ہم لوگ قرآن جو سننے والے بنے ہیں، اس لیے ہم لوگ سننے والے بنے ہیں کہ نبی ہم لوگوں کو سامنے جو ہے اس سنانے والے نظر میں آ رہے ہیں جی. تب جا کر کے آج مومن مسلمانوں تک قرآن پہنچا. کیونکہ اللہ اس لیے کہہ دیا، اللہ قرآن میں کہہ دیا کہ نبی کے لائق جو ہے شعر و شاعری نہیں ہے، نبی کے لائق جو ہے شعر و شاعری نظر میں نہیں آ رہا ہے. وما علمناہ الشعر، نہیں سکھایا ہم نے اس کو شعر. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم کوئی شعر و شاعری، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے نبی کو یعنی کہ جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شعر و شاعری ہم نہیں سکھائے. وما علمناہ الشعر، نہیں سکھایا ہم نے اس کو کوئی شعر و شاعری نہیں سکھلایا ہم نے. وما ينبغي له، نہیں لائق ہے واسطے اس کے. اللہ کہہ رہا کہ لائق بھی نہیں ہے، نبی کے یہ لائق نظر میں نہیں آ رہا ہے. شعر و شاعری جو ہے نبی کے لائق نظر میں نہیں آ رہا ہے. اسی لیے سالک پیر مرشد لوگ جو ہے وارث النبی لوگ شعر و شاعری پسند نہیں کیے. کیا پسند کیے؟ قرآن پڑھنا ہی پسند کر لیے. قرآن پڑھنا ہی پسند کر لیے جی. کیونکہ نبی کا پسند ہی جو ہے ولی کا پسند نظر میں آ رہا ہے جی. نبی کا پسند ہی ولی کا پسند نظر میں آ رہا ہے. تمام اولیاء اللہ لوگ جو ہے وہی پسند کیے کہ جو نبی پسند کیے ہیں. ڈھول طبلہ نہیں پسند کیے ہیں، شعر و شاعری نہیں پسند کیے ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے وما علمناہ الشعر، نہیں سکھایا ہم نے اس کو کوئی شعر ہم نے نہیں سکھلایا. آج دنیا کے مجلس میں آپ جائیے گا، آج دنیا کے مجلس میں جائیے گا تو شعر و شاعری پائیے گا. کیونکہ دنیا ایک ایسا منزل ہی نظر میں آ رہا ہے. کیا کیجیے گا، دنیا ایک ایسا منزل ہی نظر میں آ رہا ہے. اور جب ایک ولی کے دربار میں آ کر کے جب پہنچیے گا
جب ایک ولی کے دربار میں آ کر کے پہنچیے گا تو بے شک قرآن کو پائیے گا، قرآن رحمت کو پا جائیے گا۔ دنیا کے مجلس میں دنیا نظر میں آ رہا ہے کیونکہ وہاں شعر و شاعری ہو رہا ہے، اور ایک اللہ کے ولی کا جو مجلس نظر میں آ رہا ہے، اس مجلس میں جو ہے، اس مجلس میں آ کر کے دیکھیے گا تو بے شک جو ہے محمد رسول اللہ کا پہچان نظر میں آ رہا ہے، کہ اس مجلس میں محمد رسول اللہ کا پہچان نظر میں آ رہا ہے۔ یہی فرق ہے۔ اور کوئی بھی اللہ کا ولی جو ہے، ہر اللہ کا ولی جو ہے قرآن ہی پسند کیے، قرآن پڑھنا پسند کیے، اور اپنے مریدوں کو قرآن پڑھ کے سنانا پسند کیے، کیونکہ قرآن ایک ایسا کتاب نظر میں آ رہا ہے، قرآن شریف ایک ایسا کتاب نظر میں آ رہا ہے جس کو سننے سے جو ہے سینہ روشن ہو جاتا ہے جی، اور جب سینہ روشن ہو جاتا ہے، سینہ میں جب روشنی آ جاتا ہے تو اس روشنی میں جو ہے ہر کوئی جو ہے اپنے نبی کو پہچاننے اور جاننے والا وہ بن جاتا ہے جی۔ اسی لیے اللہ جو ہے نبی کو جو ہے قرآن جو ہے نبی کے لیے اللہ قرآن پسند کیا، شعر و شاعری نے پسند کیا۔ وما علمناہ الشعر، نہیں سکھایا ہم نے اس کو شعر، وما ینبغی لہ، نہیں لائق ہے واسطے اس کے، ان ہوا الا ذکر قرآن المبین، نہیں ہو مگر ایک نصیحت، قرآن روشن ہے۔ کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ قرآن روشن ہے۔ کہاں روشن ہے قرآن؟ نبی کا سینہ مبارک میں قرآن روشن ہے، اور بعد نبی کا جو ہے وارث النبیوں کا سینہ مبارک میں وہ قرآن روشن نظر میں آ رہا ہے۔ نبی کا سینہ مبارک میں وہ قرآن روشن ہے، اور بعد نبی کے جب خاتم النبیین جب ہوا، جب نبوت ختم ہوا، جب خاتم النبیین جب ہو گیا تو وارث النبیوں کا زمانہ چالو ہو گیا، وارث النبی لوگ آنے لگے۔ تو اللہ وہی قرآن، جس قرآن کو اللہ محمد کے سینہ مبارک میں رکھا روشن، اسی قرآن کو اللہ جو ہے محمد کا طفیل سے جو ہے وارث النبیوں کا سینہ مبارک میں اللہ روشن کر دیا، تاکہ مرید جو ہے وارث النبی تک آ کر کے پہنچے، اور پہنچ کر کے مرید جو ہے کوئی دنیاوی کتاب نہ سنے، بلکہ جب اپنے پیر مرشد تک جب آ کر کے پہنچے تو اپنے پیر مرشد کے نزدیک سے جو ہے وہ قرآن ہی سننے والا بنے۔ شعر و شاعری اللہ نہیں سکھلایا، اللہ کہا کہ محمد کا سینہ مبارک میں ہم نے قرآن کو روشن کر دیا، قرآن کو روشن کیا، اور اللہ جو ہے قرآن کو روشن بھی کیا محمد کا سینہ مبارک میں، کیونکہ محمد کا سینہ مبارک جو ہے سب سے بہتر جگہ نظر میں آیا اللہ کو، اور اللہ جو ہے اس سینہ مبارک کو اسی لیے بنایا، اس سینہ مبارک کو اللہ اسی لیے بنایا اپنا قرآن کو محفوظ رکھنے کے لیے، کہ اللہ جو ہے ایک ایسا سینہ مبارک میں اللہ قرآن کو ڈال دیا کہ وہ قرآن جو ہے آج بھی جاری ہے، کل بھی جاری رہے گا، دن قیامت تک جاری رہے گا۔ اور یہ قرآن جو جاری ہے، یہ بات جان لیجئے محمد کا سینہ مبارک سے ہی جاری نظر میں آ رہا ہے، وہیں سے قرآن جاری نظر میں آ رہا ہے۔ اور محمد کو جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھلانے والے بھی جو ہے اللہ ہی نظر میں آ رہا ہے، کہ اللہ کہا شعر و شاعری نہیں سکھلایا، ہمیں آپ کا سینہ مبارک میں جو ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک میں قرآن کو روشن کیا، اور قرآن جو ہے اللہ ان کو سکھلایا بھی۔ قرآن حضرت جبرائیل ان کو نہیں سکھلائے ہیں، وہ بیکار والا بات بولنے سے تو نہیں ہوگا، قرآن دلیل ہے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ، اور تحقیقت والبتائل کا کیا جاتا ہے قرآن محمد، اور تحقیقت والبتہ سکھلایا جاتا ہے قرآن، اور من لدن حکیم علیم، من لدن حکیم علیم، نزدیک حکمت والے علم والے سے اے محمد، نزدیک حکمت والے علم والے سے۔ حضرت جبرائیل جو ہے حکمت والا نظر میں نہیں آ رہا ہے،
علم والا نظر میں نہیں آ رہا ہے، حکمت والا ایک جو ہے اللہ رب العالمین خود ہی نظر میں آ رہا ہے، اس سے بہتر حکمت والا کوئی نظر میں نہیں آ رہا ہے۔ حضرت جبریل تو خادم ہے، وہ حکمت والا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ نبی کا قرآن سکھلانے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو نبی کا پیروکار ہے، وہ تو نبی کو پیروی کرنے والا ہے وہ، اور نبی کو قرآن سکھلانے والا اللہ خود ہی نظر میں آ رہا ہے، اور نبی کے منہ سے قرآن بولنے والا بھی اللہ خود ہی نظر میں آ رہا ہے۔ اور سالک پیر مرشد کا سینہ مبارک میں جو قرآن دیکھ رہے ہیں وہ وہی قرآن ہے جو قرآن اللہ نے محمد کا سینہ مبارک میں رکھ دیا، وہی قرآن آج نظر میں آ رہا ہے، اور محمد کا سینہ مبارک میں اللہ قرآن کو رکھا بول کر کے آج جو ہے قرآن جاری نظر میں آ رہا ہے۔ کوئی اور جگہ اللہ پسند نہیں کیا، کوئی اور جگہ اللہ کو پسند نہیں آیا، اگر آیا تو پسند محمد کا سینہ مبارک ہی پسند آیا، اور وہ سینہ مبارک سے قرآن آج بھی جاری ہے، اور کل بھی جاری رہے گا، اور دن قیامت کے دن بھی جاری رہے گا۔ یہ قرآن جو ہے ہمیشہ جاری رہنے والا ہے، اور مومن مسلمان تک یہ قرآن کی آواز جو ہے پہنچتا ہی رہے گا جی، مومن مسلمان تک یہ قرآن کی آواز پہنچتا ہی رہے گا، اور مومن مسلمان لوگ جو ہے قرآن کی آواز جو ہے پاتے ہی رہیں گے، اور تمام عذاب آگ سے جو ہے مومن مسلمان لوگ جو ہے بچتے بھی رہیں گے، چاہے دنیا کی عذاب آگ ہو، یا قبر کی عذاب آگ ہو، یا آخرت کی عذاب آگ ہو، یہ قرآن کی آواز جو ہے اس کو بچا لینے والا ہے جی۔ اور آج عرس مبارک کے مجلس میں بھی ہم لوگ پہنچے ہیں تو قرآن ہی سننے کے لیے ہم لوگ پہنچے ہیں، اور قرآن سے ہم لوگ جو ہے رحمت کو حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ پہنچے ہیں، رحمت برکت ہم لوگ حاصل کرنے کے لیے پہنچے ہیں، رحمت برکت ہم لوگ لینے کے لیے پہنچے ہیں، تاکہ ہم لوگوں کو برکت مل جائے مرشد کے قرآن پڑھنے سے، مرشد کو قرآن پڑھنے سے، تاکہ ہم لوگ جو ہے رحمت ہم لوگ پانے والے ہو جائیں۔ ہم لوگ مرشد کے نزدیک ہم لوگ پہنچے ہیں، پھر مرشد کے نزدیک ہم لوگ پہنچے ہیں، رحمت پانے کے لیے پہنچے ہیں جی، رحمت لینے کے لیے آج ہم لوگ پہنچے ہیں، اور اللہ ہم لوگوں کو آج حاضر بھی کیا ہے تو اپنا رحمت دینے ہی کے لیے حاضر کیا ہے، کیونکہ اللہ جو ہے صاحب رحمت بھی نظر میں آ رہا ہے، اللہ صاحب رحمت بھی نظر میں آ رہا ہے، اللہ صاحب فضل بھی نظر میں آ رہا ہے، آمین۔ جہاں قرآن نظر میں آ رہا ہے وہاں جو ہے اللہ کا فضل بھی نظر میں آ رہا ہے، وہ اللہ فضل بن کے خود ہی حاضر ہو جاتا ہے جی، اس جگہ اس منزل میں جو ہے اس مقام میں جو ہے اللہ خود فضل بن کے حاضر ہو جاتا ہے جی۔ جہاں قرآن حاضر ہے، جہاں قرآن حاضر ہے وہاں محمد کا دل بھی حاضر نظر میں آ رہا ہے، اور جہاں محمد کا دل حاضر ہے، جہاں محمد کا دل حاضر ہے وہاں اللہ بھی حاضر نظر میں آ رہا ہے جی۔ بے شک اس مبارک مجلس میں، یہ مبارک عرس مبارک کے مجلس میں کہ اللہ کا رحمت ہی رحمت نظر میں آ رہا ہے جی، اور جتنے بھی لوگ آج یہاں حاضر ہوئے ہیں، جتنے بھی مرید یہاں حاضر ہوئے ہیں، سبھی جو ہے رحمت پانے ہی کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور سبھی کو اللہ حاضر بھی کیا ہے اپنا رحمت کو دینے کے لیے۔ یہ ایک ایسا مقام نظر میں آ رہا ہے، مرشدی ایک ایسا مقام نظر میں آ رہا ہے، اس مقام میں ایک ایسا منزل نظر میں آ رہا ہے، اور اس منزل میں اللہ نے ایک ایسا مجلس کو مقرر کر کے رکھا ہے کہ اس مجلس میں حاضر ہونے والے جو ہے اللہ کا رحمت ہی رحمت پاتے ہیں جی، اللہ کا رحمت ہی رحمت، اللہ کا برکت ہی برکت پانے والے ہو جاتے ہیں جی، کیونکہ اس مجلس میں آنے والے، اس مجلس میں حاضر ہونے والے جو لوگ ہیں وہ لوگ جو ہے محمد کے خادم نظر میں آ رہے ہیں، محمد کے خادم نظر میں آ رہے ہیں، محمد کی پیروی کار نظر میں آ رہے ہیں، اور محمد کے پیروی کاروں کو، محمد کے خادم کو جو ہے اللہ کیا کرتا ہے کہ گناہوں کو اس کا معاف کر دیتا ہے، اس کو جو ہے اس کا جان مال کو اللہ بخش دیتا ہے، اور اس کا اوپر اللہ اپنا رحمت کو نازل کر دیتا ہے جی۔
اللہ اپنا رحمت کو نازل کر دیتا ہے۔ اس عرس مبارک میں اللہ آپ لوگوں کو حاضر کیا ہے اپنا رحمت دینے کے لیے، تو آپ لوگ رحمت لے کر کے جائیے گا کہ رحمت اللہ دینے کے لیے ہی حاضر کیا ہے اس عرس مبارک کے مجلس میں، اور آپ لوگ بھی اس عرس مبارک کا مجلس میں آپ لوگ آئے ہیں، رحمت کو لینے ہی کے لیے آپ لوگ آئے ہیں۔ آپ لوگ بھی آئے ہیں رحمت کو لینے کے لیے، اور آپ لوگوں کو لایا گیا ہے رحمت دینے ہی کے لیے، تب جا کر کے آپ لوگ حاضر ہوئے ہیں، کیونکہ لا کر کے حاضر کرنے والا وہ اللہ تعالیٰ خود ہی نظر میں آ رہا ہے جی۔ یہاں حاضر کرنے والا کوئی اور نظر میں نہیں آ رہا ہے۔ آپ لوگوں کو یہاں پر لا کر کے موجود کر دینا، اپنے گھر دواری کو چھوڑا کر کے، اپنے گھر دروازہ کو جو ہے چھوڑ کر کے جو آج آپ لوگ یہاں حاضر نظر میں آ رہے ہیں، یہ آپ لوگوں کو اللہ ہی لا کر کے حاضر کیا ہے جی۔ اپنا قرآن سنانے کے لیے، اپنا محمد کی پہچان کو سنانے اور دکھلانے کے لیے وہ حاضر کیا ہے جی، کہ ہمارا نبی کا پہچان کیا نظر میں آ رہا ہے، کہ ہمارا نبی کا پہچان کیا نظر میں آ رہا ہے۔ اور بھی سب نبی نظر میں آ رہے ہیں، اور ایک نبی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر میں آ رہے ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی نظر میں آ رہے ہیں وہ تمام نبیوں کا نبی نظر میں آ رہے ہیں، تمام نبیوں کو وہ نبی نظر میں آ رہے ہیں۔ جیسے سلیمان علیہ السلام جو ہے نبی نظر میں آ رہے ہیں، جیسے سلیمان علیہ السلام جو ہے نبی نظر میں آ رہے ہیں، تو جب سلیمان کو جب صورت دیکھ رہے ہیں تو سلیمان ہی نظر میں آ رہے ہیں جی، جب سلیمان کے صورت کو دیکھ رہے ہیں تو سلیمان ہی نظر میں آ رہے ہیں، اور محمد بھی نبی نظر میں آ رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی نظر میں آ رہے ہیں، اور جب ان کا صورت جب دیکھیے گا، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صورت دیکھیے گا، جب سلیمان کا صورت دیکھیے گا تو سلیمان ہی نظر میں آنے والے ہیں، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب صورت مبارک کو جب دیکھیے گا تو اللہ ہی اللہ نظر میں آنے والا ہے۔ اس میں اللہ ہی اللہ نظر میں آ رہا ہے۔ ہر نبی اپنا صورت میں، ہر نبی کو دیکھیے تو ہر نبی کے صورت میں وہ نبی نظر میں آ رہے ہیں۔ سلیمان کے صورت میں جو ہے سلیمان نظر میں آ رہے ہیں، داؤد کے صورت میں داؤد نظر میں آ رہے ہیں، موسیٰ کے صورت میں موسیٰ نظر میں آ رہے ہیں، ہارون کے صورت میں ہارون نظر میں آ رہے ہیں، ابراہیم کے صورت میں ابراہیم نظر میں آ رہے ہیں، اسماعیل کے صورت میں اسماعیل نظر میں آ رہے ہیں، اسحاق کے صورت میں اسحاق نظر میں آ رہے ہیں، نوح کے صورت میں نوح نظر میں آ رہے ہیں، عیسیٰ کے صورت میں عیسیٰ نظر میں آ رہے ہیں، اور محمد رسول اللہ کا جو صورت مبارک نظر میں آ رہا ہے اس صورت مبارک میں جو ہے رحمان نظر میں آ رہا ہے۔ آمین۔ جب کوئی نبی کے ہاتھ میں جب بیعت ہو جاتا ہے، وہ صرف جو ہے نبی کے ہاتھ میں نہیں بلکہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں وہ بیعت ہو جاتا ہے۔ جب کوئی نبی کے ہاتھ میں جب بیعت ہو جاتا ہے تو وہ نبی کے ہاتھ میں نہیں بلکہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ سے وہ بیعت ہو جاتا ہے۔ ان الذین یبایعونک کا تحقیق جو لوگ کے بیعت ہوتے ہیں تجھ سے، ان الذین یبایعونک کا تحقیق جو لوگ کے بیعت ہوتے ہیں تجھ سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انما یبایعون اللہ، سوائے اس کے نہیں کہ اللہ سے بیعت ہو جاتے ہیں۔ یاد اللہ ہے، ہاتھ ہے اللہ کا، فوق ایدیہم، اوپر ہاتھ ان کے کہ اللہ کا ہاتھ تو نظر میں آ رہا ہے، اللہ کا ہاتھ کیا، اللہ کا منہ بھی نظر میں آ رہا ہے، اللہ کا آنکھ بھی نظر میں آ رہا ہے، اللہ کا ناک بھی نظر میں آ رہا ہے، اللہ کا کان بھی نظر میں آ رہا ہے، اللہ کا ہاتھ نظر میں آ رہا ہے، اللہ کا پاؤں نظر میں آ رہا ہے۔ اگر اللہ کا ہاتھ کو، اللہ کا ناک کو، اللہ کا آنکھ کو، اللہ کا منہ کو، اللہ کا کان کو، اللہ کے ہاتھ کو، اللہ کے پاؤں کو اگر کوئی ایک جگہ ایک کٹھا ایک ساتھ اگر دیکھے تو بے شک اس کو محمد کا وجود مبارک نظر میں آ جائے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک اس کو نظر میں آ جانے والا ہے، اللہ کا سب کچھ نظر میں آ رہا ہے۔ قرآن دلیل ہے، یاد اللہ ہے، ہاتھ ہے اللہ کا، جب اللہ کا ہاتھ ہے تو پیر بھی ہے، آنکھ بھی ہے، منہ بھی ہے، ناک بھی ہے، کان بھی ہے، سب کچھ ہے۔ کون کہتا ہے نہیں ہے؟
کون کہتا ہے کہ اللہ نراکار ہے؟ کون کہتا ہے یہ بات کو؟ کیسے کہہ رہا ہے کہ اللہ کا کوئی چہرہ نہیں ہے، اللہ کا کوئی گٹھن نہیں ہے؟ کون کہہ رہا ہے کہ اللہ کا کوئی آکار نہیں ہے، یعنی کہ اللہ کا کوئی ڈرائنگ نہیں ہے؟ اللہ کا ہاتھ بھی ہے، اللہ کا منہ بھی ہے، اللہ منہ سے قرآن بھی پڑھتا ہے، اللہ منہ سے قرآن بھی پڑھتا ہے جی۔ کیا ایسا بات نہیں ہے کہ یہ قرآن دلیل کہہ رہا ہے، یہ قرآن بول رہا ہے، قرآن دلیل کہہ رہا ہے؟ وَنَتْلُو القرآن، یہ کہ میں پڑھتا ہوں قرآن، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ اور قرآن پڑھنے کے لیے، یا قرآن پڑھنے کے لیے ہو یا بات کرنے کے لیے ہو، ایک منہ کی ضرورت ہے، ایک زبان کی ضرورت ہے کہ نہیں ضرورت؟ بے شک ضرورت ہے۔ تو کیسے مان لے کہ اللہ کا منہ نہیں ہے، ناک نہیں ہے؟ یہ آیت پاک کہہ رہا ہے کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، اللہ وَنَتْلُو القرآن، یہ کہ میں پڑھتا ہوں قرآن، اللہ کہہ رہا کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ یہ قرآن دلیل ہے، قرآن کا آیت ہے یہ۔ وَنَتْلُو القرآن، یہ کہ میں پڑھتا ہوں قرآن، کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم قرآن پڑھنے والے ہیں، اور قرآن پڑھ کے ہم تمام بندوں کو سنانے والے ہیں۔ اور اللہ جب قرآن پڑھتا ہے تو ہر بندہ سنتا ہے جی، ہر بندہ سنتا ہے، ہر بندہ کا کان سنتا ہے، ہر بندہ کا وہ دل سنتا ہے۔ اگر اللہ قرآن اگر نہ پڑھے تو کوئی ہدایت نہیں پکڑ سکتا، کوئی بھی ہدایت نہیں پکڑ سکے گا۔ آج جو بھی کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، کوئی اپنے آپ کو ایمان والے کہہ رہے ہیں، کوئی اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہیں، کیسے، کس جوڑ پر کہہ رہے ہیں؟ کہ اللہ نے قرآن پڑھ کے اس کا دل کو ہدایت کر دیا ہے بول کے وہ آج اپنے آپ کو جو ہے مومن اور ایمان والا وہ کہہ رہا ہے۔ اور دن قیامت تک اس دل کو اللہ قرآن پڑھ کے ہدایت کرنے والا ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، قرآن دلیل کہہ رہا ہے۔ وَنَتْلُو القرآن، یہ کہ میں پڑھتا ہوں قرآن، اللہ کہہ رہا کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ اس بات کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ کس منہ سے اللہ قرآن پڑھتا ہے؟ کس منہ سے اللہ قرآن پڑھتا ہے؟ سالک مرشد لوگ، صوفیاء کرام لوگ جو ہے ڈھونڈتے ہوئے تلاشتے ہوئے، ڈھونڈتے تلاشتے جو ہے محمد کے حجرہ شریف میں جا کر کے پہنچے۔ جب محمد کے حجرہ شریف میں جا کر کے پہنچے اور پہنچ کے جب محمد کے منہ مبارک کو دیکھے تو کیا نظر میں آیا؟ صوفیاء کرام لوگ کو کیا نظر میں آیا؟ کہ اسی منہ سے اللہ جو ہے قرآن پڑھنے والا نظر میں آ رہا ہے، اور اس منہ سے قرآن سن کر کے تمام مومن مسلمان لوگ جو ہے ہدایت پا رہے ہیں۔ تو بے شک اللہ کا ہاتھ بھی نظر میں آ رہا ہے، تو اللہ کے ہاتھ تک پہنچنے کے لیے نبی کے ہاتھ تک پہنچنے ہوگا۔ جب نبی کے ہاتھ مبارک تک جب پہنچ جائیے گا تو بے شک اللہ کے ہاتھ تک پہنچنے والے ہو جائیے گا۔ اور نبی جو ہے مومن مسلمانوں کو جو ہے نبی بیعت کرنے والے ہیں۔ ان الذین یبایعونک کا تحقیق جو لوگ کے بیعت ہوتے ہیں تجھ سے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی جو ہے بیعت کر رہے ہیں، نبی جو ہے بیعت کر رہے ہیں، اور مومن مسلمان لوگ جو ہے جا کر کے نبی کے ہاتھ میں بیعت بھی ہو رہے ہیں۔ اور جب نبی کے ہاتھ میں جب بیعت ہو جا رہے ہیں، جب اس ہاتھ مبارک کو جب پکڑ لے رہے ہیں، تو بے شک جو ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی جو ہے، نبی کے ہاتھ میں وہ لوگ بیعت ہو کر کے وہ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں وہ لوگ بیعت ہو جا رہے ہیں۔ ان الذین یبایعونک کا تحقیق جو لوگ کا بیعت ہوتے ہیں تو اسے انما یبایعون اللہ سے بات اس کے نہیں کہ اللہ سے بیعت ہو جاتے ہیں۔ یاد اللہ ہے، ہاتھ ہے اللہ کا، فوق ایدیہم، اوپر ہاتھ ان کے
کہ اس کا ہاتھ کے اوپر اللہ کے ہاتھ نظر میں آ رہا ہے، اس ہاتھ کے اوپر اللہ کے ہاتھ نظر میں آ رہا ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر کسی کو اللہ کے ہاتھ اگر پکڑنا ہے، کسی کو اگر اللہ کے ہاتھ اگر تھامنا ہے تو وہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک کو پکڑ لے اور تھام لے، تو بے شک وہ اللہ کے ہاتھ پکڑنے والا، اللہ کے ہاتھ کو تھامنے والا وہ بن جائے گا۔ وہ ہاتھ مبارک کو جو ہے وہ پانے، اپنے رب کو وہ ہاتھ پانے والا ہو جائے گا، وہ اپنے معبود کے ہاتھ پانے والا ہو جائے گا۔ بے شک آج عرس مبارک کا مجلس میں ہم لوگ اس دربار میں ہم لوگ پہنچتے ہیں، پہنچ کر کے جو ہے سالک پیر مرشد کے ہاتھ ہم لوگ تھام لیتے ہیں جی، جیسے صوفی فروا کہمری کا ہاتھ مبارک ہم لوگ پکڑ لیے ہیں، آپ لوگ پکڑ لیے ہیں، مرشد صوفی حمید فروا کہمری کا ہاتھ مبارک جو ہے ان کا دامن مبارک کو آپ لوگ پکڑ لیے ہیں جی۔ تو بے شک ہاتھ مبارک آپ لوگ پکڑ لیے ہیں، دامن مبارک جو آپ لوگ پکڑ لیے ہیں، وہ ہاتھ جو ہے آپ کو جو ہے نبی تک پہنچا دینے والا ہے، نبی تک لے کے جا کے پہنچا دینے والا ہے وہ ہاتھ، کیونکہ مرشد ایک ایسا رہبر نظر میں آ رہا ہے کہ وہ نبی کا راہ دکھلا دیتا ہے، اور جب نبی کا راہ جب دیکھ لیتے ہیں اور جب نبی کے راہ میں جب چلنے والے ہو جاتے ہیں تو وہ انسان جو ہے اپنے رب کے راہ میں چلنے والا ہو جاتا ہے، وہ اپنے معبود کے راہ میں چلنے والا وہ ہو جاتا ہے۔ اور بے شک اسی راہ میں ہم لوگوں کو چلنا ہے، اسی راہ میں ہم لوگوں کو چلنا ہے۔ کہ پیر مرشد کے اگر ہم لوگ پیروی کرتے ہیں، پیر مرشد کے اگر ہم لوگ پیروی کر رہے ہیں، فروا کہمری کا ہم لوگ پیروی کر رہے ہیں جی، کیا مرشد صوفی فروا کہمری کا ہم لوگ پیروی کر رہے ہیں؟ نہیں 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 نہیں، فروا کہمری کا ہم لوگ پیروی نہیں کر رہے ہیں، فروا کہمری کا ہم لوگ پیروی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ فروا کہمری کے نزدیک جو ہے اللہ جو فقیری کو دے دیا ہے، محمد کے جو فقیری اللہ فروا کہمری کے نزدیک جو رکھ دیا ہے، اس فقیری کے آپ لوگ پیروی کر رہے ہیں جی۔ اسی لیے اللہ یہ فقیری جو ہے فروا کہمری کو دے دیا کہ تاکہ فروا کہمری تک پہنچنے والے فروا کہمری کا پیروی کار نہ بنے بلکہ محمد کا فقیری کو پیروی کار بن جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امیری ہے وہ تمام نبیوں میں نظر میں آ رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امیری ہے وہ تمام نبیوں میں نظر میں آ رہا ہے، اور محمد کا جو فقیری ہے، محمد کا جو فقیری نظر میں آ رہا ہے، وہ فقیری جو ہے فروا کہمری کے نزدیک نظر میں آ رہا ہے۔ تو آج اس فقیری کا آپ لوگ پیروی کرنے کے لیے حاضر ہیں، آپ لوگ فروا کہمری کا پیروی نہیں بلکہ فروا کہمری کے نزدیک جو اللہ محمد کا فقیری رکھ دیا ہے اس فقیری کے آپ لوگ جو ہے پیروی کار نظر میں آ رہے ہیں، اس فقیری کا اللہ آپ لوگوں کو پیروی کار بنایا ہے۔ وَوَجَدَكَ إِلَّا فَاغَنَا وَوَجَدَكَ إِلَّا فَاغَنَا، اور پایا ہم نے تجھ کو فقیر، پس کیا ہم نے تجھ کو غنی اے محمد، اور پایا ہم نے تجھ کو فقیر، پس کیا ہم نے تجھ کو غنی، کہ تجھ کو فقیر پایا ہم نے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ فقیر پایا اور ان کو اللہ جو ہے غنی بنا دیا، اللہ ان کو غنی بنا دیا۔ تو ان کا امیری جو ہے، ان کا جو امیری نظر میں آ رہا ہے وہ امیری جو ہے تمام نبیوں میں نظر میں آ رہا ہے، تمام نبیوں میں نظر میں آ رہا ہے، اور ان کا فقیری جو ہے اللہ نے کیا کیا
کہ محمد کا فقیری جو نظر میں آ رہا تھا، وہ فقیری کو جو ہے جب اللہ ان کو جب فقیر سے جب اللہ ان کو غنی کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ فقیر سے جب غنی کر دیا، وَوَجَدَكَ ضَعِيفًا فَأَغْنَىٰ وَوَجَدَكَ ضَعِيفًا فَأَغْنَىٰ، پس پایا ہم نے تجھ کو فقیر، پس کیا ہم نے تجھ کو غنی اے محمد، پس پایا ہم نے تجھ کو فقیر، پس کیا ہم نے تجھ کو غنی، کہ اللہ ان کو غنی کر دیا۔ جب اللہ ان کو غنی بنا دیا، دھنی جب اللہ ان کو بنا دیا، جب غنی بنا دیا، دھنی بنا دیا، تو ان کا فقیری جو ہے اللہ اٹھا کر کے جو ہے فروہ گہمری کو اللہ دے دیا۔ تو آج آپ لوگ جو حاضر ہیں اس فقیری کے پیروی کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ آج اللہ آپ لوگوں کا یہاں حاضر کیا ہے، آج اللہ آپ لوگوں کو یہاں حاضر کیا ہے تو اس فقیری کے پیروی کروانے کے لیے حاضر کیا ہے، اور آپ لوگ بھی حاضر ہوئے ہیں تو پیروی کرنے ہی کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اور یہ فقیری جو ہے دنیا کے امیری سے بہت بہتر نظر میں آ رہا ہے، یہ فقیری جو ہے دنیا کے امیری سے جو ہے بہت بہتر نظر میں آ رہا ہے، بہت بڑا نظر میں آ رہا ہے۔ یہ فقیری جو ہے دنیا کے امیری سے بہت بہتر نظر میں آ رہا ہے، بہت اعلیٰ، بہت افضل نظر میں آ رہا ہے جی، بہت اعلیٰ، بہت افضل نظر میں آ رہا ہے۔ اس فقیری میں جو ہے دنیا کے امیری میں تو امیر لوگ نظر میں آ رہے ہیں جی، دنیا کے امیری میں جو ہے امیر لوگ نظر میں آ رہے ہیں، اس فقیری میں جو ہے، اس فقیری میں تو خدا ہی خدا نظر میں آ رہا ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریے اور اچھی کمنٹ کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن بھی دبائیے۔ چلو ہمارے آپ کو کھلونے دکھائیے، دیکھو اگر